بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اپنے علم و حکمت کے مطابق قیامت تک ہونے والے ہر معاملے کا فیصلہ کر کے اسے لکھوا دیا ہے. یا یہ اللہ رب العزت کے علم کا کمال ہے کہ ہزاروں سال بعد انسان نے اس کے دیے ہوئے اختیار سے جو کچھ کرنا تھا اور دیگر جو کچھ بھی ہونا تھا، ہر معاملے اور ہر ذرے کی تفصیل اس علیم و خبیر جل جلالہ کو معلوم تھی، اور اللہ رب العزت نے اس ساری تفصیل کو لوح محفوظ پر لکھوا دیا، اور اسے عقیدہ تقدیر کہا جاتا ہے. قرآن و سنت کے مطابق کئی مقامات پر اسے بیان فرمایا اور اسے بنیادی اسلامی عقائد کا درجہ دیا گیا. اللہ رب العزت نے تقدیر میں انسان کو ملنے والے رزق کا فیصلہ بھی فرما دیا، اور اسے عطا ہونے والی عزت، انسان کو عطا ہونے والے فضائل اور اخلاق کا بھی اللہ رب العزت نے وہاں پہ لکھوا دیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے، صاحب نعلین حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، میرے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کیسے کیسے ہیرے تھے. یہ صاحب نعلین سے یاد ہے. کیوں کہا جاتا تھا انہیں صاحب نعلین؟ یہ نبی حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی سید الانبیاء اپنے نالین اتارتے، یہ اسے اٹھاتے اور اپنی جیب میں ڈال لیتے. نبی علیہ السلام کی جوتیوں کو اپنی جیب میں رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر یہ صحابہ میں مشہور ہو گئے تھے، یا صاحب النعلین، اے نبی کی جوتیاں اٹھانے والے، سبحان اللہ. اور یہ جو آج کل کبھی کسی کو دیکھے نا آپ کے نالین کا عکس یا اس کا نقش یا اس کی کوئی چیز آپ نے سینے پہ لگائی ہوئی ہے، تو یہ اس کا یہی ماخذ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ آپ کی جوتیاں اپنے فرنٹ والی جیب میں ڈال لیا کرتے تھے. تو اس سے مشہور ہو گئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں اٹھانے والے صحابی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اموال کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو کتنا حصہ ملے گا اللہ نے یہ لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے، اور اسی طرح کما قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم،
اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہارے اخلاق اور تمہارے اعمال کو بھی لکھ دیا ہے کہ اس انسان کا رتبہ اور مقام کتنا بلند ہوگا. اور توفیق الہی سے جن خوش نصیبوں کو بہت سے اچھے اوصاف اور خصائل عطا ہوئے، ان میں نمایاں نام جو ہے حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شامل فہرست ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اسلام کا اعلان کرنے کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا اعلان کیا تو چند ہی ایام کے بعد آپ نے اسلام قبول فرما لیا تھا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے دور جاہلیت میں بھی آپ ایسے نیک سیرت تھے کہ نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی کسی دوسرے گناہ میں شامل ہوئے، نہ کبھی چوری کی، اور نہ کبھی آپ سے کوئی جھوٹ ثابت ہے. زندگی بھر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دین متین کی خدمت میں ہر وقت پیش رہے. تمام غزوات میں آپ نے نمایاں خدمات سر انجام دی، ہمیشہ اخلاق کے ساتھ اپنا کثیر مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے آپ کو جنت اور شہادت کی خوشخبری سنائی. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور 34 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ ابو بکر، دار الندوہ میں محفلیں آپ کے بغیر ہوتی ہیں آج کل تم دکھائی نہیں دیتے ہو، جہاں عرب کے سردار ہوتے ہیں وہاں تم نہیں دکھائی دیتے ہو. ہم کبھی کبھی پہلے آ کے مل لیا کرتے تھے، ہم بیٹھ جایا کرتے تھے، آج کل پتہ نہیں تم گم سم رہتے ہو، پریشان رہتے ہو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں عثمان، میں تجھے ایک بات کہوں، تو میرا دوست بھی ہے، تو میرا بھائی بھی ہے، کیا تو اس کو سن کے اپنے تک رکھے گا؟ اگر تجھے پسند آئی تو اس پہ عمل کرنا. تو عثمان کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں جب سے محمد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھتا ہوں کسی کی محفل اچھی ہی نہیں لگتی. جب سے میں نے سید الانبیاء کی رفاقت کو اختیار کیا ہے، دار الندوہ تو کیا کسی کی رفاقت مجھے اچھی ہی نہیں لگتی. اب یہ راز کی باتیں ہو رہی ہیں عثمان کے درمیان اور حضرت سیدنا ابو بکر کے درمیان. اب ابو بکر کے ساتھ عثمان غنی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جا کر کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. ابتدائی ایام میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور 13 سالہ مکی اور 11 سالہ مدنی دور میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوا. اور جب آپ کے چچا کو پتا چلا کہ عثمان نے اسلام قبول کر لیا ہے، لما اسلم عثمان بن عفان اخذہ عمہ الحکم بن ابی العاص بن امیہ. جب ابو عباس کو پتا چلا، ابو العاص کو پتا چلا کہ میرے بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس نے کیا کہ فَأَوْسَقَهُ رِبَاطًا، رسیوں کے ساتھ جکڑ کے باندھ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک جانور کا چمڑا لیا، اس چمڑے میں رول کیا، لپیٹ کے رسیوں کے ساتھ باندھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور کیا کہا؟ وقال اترغب عن ملت بآبائک، کیا تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ الی دین محدث، اور ایسے دین کو اختیار کر لیا ہے جو ایک نیا دین ہے، جس کی ترویج سید الانبیاء محمد نے کی ہے. واللہ لا احلکک ابدا، کہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا اور کبھی بھی کھولوں گا نہیں تجھے میں رسیوں سے، جب تک کہ تو پلٹ کے ما انت علیہ، جب تک کہ تو اس دین پہ نہیں آ جاتا جو تیرے آباء و اجداد کا دین ہے. تو حضرت سیدنا عثمان
وہ عثمان تھے. وہ کہتے ایسا چچا ہو نہیں سکتا جس نے ایک دفعہ صدقے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا ہے وہ سید الانبیاء سے پلٹ کے واپس نہیں آ سکتا. جب آپ کی اس استقامت کو دیکھا آپ کے چچا نے تو اس نے بھی آپ کی رسیوں کو کھول دیا. اور اسی پہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی نا, ان الذین قالوا, کیا خوبصورت پیغام ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, وہ خوش بخت جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس قول پر پختگی سے قائم رہے, چاہے چاچا رسیوں سے باندھے یا جانور کے چمڑے میں لپیٹ کے رکھے, پھر انہوں نے کہا نہیں اب پلٹ کے نہیں واپس آنا. ہائے ہمیں تو اسلام پلیٹ میں مل گیا ہے, ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے. کبھی وہ آج ضیاء النبی شریف میں پڑھ رہا تھا, ہائے ہائے جنگ بدر میں باپ لڑ رہا ہے کفار کی طرف سے, بیٹا سامنے دیکھ رہا ہے میرے باپ کو قتل کیا جا رہا ہے. یہ تھا اسلام. اور سہیل بن عمر کفار کی طرف سے تھے اور جنگ بدر میں ان کا بیٹا وہ مسلمانوں کی طرف سے تھا. اور اب آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ بیٹا جنگ میں دونوں ہیں, سامنے دیکھ رہا ہے میرے باپ کو قتل کیا جا رہا ہے, اور پھر بھی سید الانبیاء کی محبت میں وہ اسلام کے ساتھ قائم ہے. کیوں؟ یہ وہ درس ہے اور یہ وہ لطف ہے جو اسلام نے ان کو عطا کیا. اور پھر حضرت عثمان, ثم تتنزل علیہم الملائکہ, جب تم قائم ہو جاؤ گے تو پھر کہ اترتے ہیں ان پہ فرشتے اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, غم نہ کرو, نہ ڈرو اور نہ غم کرو تم. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, اور اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی ہے, التی کنتم توعدون, جس کا تم کے ساتھ پورا وعدہ کیا گیا. اور پھر آگے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. آئے لطف لو اس آیہ مبارکہ کا. کہا اس دنیا میں بھی میں تمہارا, اللہ کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں, اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان فرشتوں کو تمہارا, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, دنیا میں تمہارے دوست یہ فرشتے ہیں, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی تمہارے یہ مددگار ہیں. اور بتاؤ اللہ جن فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے دنیا میں بھی بھیج رہا ہے اور آخرت میں بھی بھیج رہا ہے, بتاؤ تمہارا کون بال بھی کہاں کر سکتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا اور تمہارے لیے ہے اس میں وہ شے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, جس کی تم خواہش کرو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے. اب دنیا کا وہ ہے نا, آپ کسی کی دعوت کریں یا میں کسی کو گھر پہ بلاتا ہوں تو ایک محدود وسائل کے مطابق اس کی خدمت کر سکتا ہوں. ہر خواہش انسان کی آپ نہیں پوری کر سکتے, لیکن یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ما تشتہی انفسکم ولکم فی, جو خواہش کرو گے جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا. اب ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا نا ہر چیز ملے گی, فرمایا ہاں ہر چیز ملے گی. کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم, یہ کوئی عام بندہ نہیں تمہاری دعوت کر رہا ہے, یہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے. یہ دعوت ہے اس خالق کائنات کی طرف سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. نزلا من غفور الرحیم. دوستو اسلام پہ استقامت اختیار کر کے دیکھو, اللہ رب العزت تمہیں کس طرح نوازے گا اور کتنا عطا کرے گا, تمہاری سوچ سے بھی بالا تر ہے. اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا, وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ, کہ جو انسان دنیا میں کسی کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے, اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی حاجت کو پورا کرے گا. کتنا بڑا انعام ہے. دنیا میں اگر کسی کی حاجت کو پورا کرو, وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِهِ كُرْبَةً, اور جو کسی کی تکلیف کو دنیا میں دور کرتا ہے, فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کی سختیوں میں سے اللہ رب العزت اس کی کسی سختی کو اللہ رب العزت دور فرما دے. اور جب ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا
وہ حدیث میں آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر کہ کون ہے جو اس لشکر کو اس کی مدد کرے گا تو اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. تو حضرت عثمان غنی نے وہ پورے لشکر کا سامان دیا تھا. اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے جا عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار، 1000 دینار کے ساتھ آئے. آپ سوچ سکتے ہیں کبھی 1000 دینار کی آج کی ڈیٹ میں کیا قیمت بنتی ہے؟ ایک دینار ہوتا ہے 4.25 گرام کا، سونے کا ہوتا ہے وہ، اور درہم چاندی کا ہوتا ہے 2.9 گرام کا. اور جو دینار ہے وہ سونے کا ایک سکہ اس وقت ہوتا تھا اور جس کا وزن ہوتا تھا 4.25 گرام. اور آج کے دور میں اگر اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو وہ 4.5 لاکھ پاؤنڈ بنتا ہے. اتنی بڑی رقم لے کے حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت مآب میں چلے جاتے ہیں. اور میرے آقا کیا کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلقیہا فی حجرۃ ویقول، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو مال پہ پھینکتے جاتے اور کہتے عثمان کے عمل سے میں خوش ہو گیا، عثمان سے میں راضی ہو گیا. یہ تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ وہ بحر روما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جو اس کنویں کو خریدے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو عثمان غنی جا کے اس یہودی سے سودا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بیچنا ہی نہیں ہے. وہ ہوتے ہیں نا ایک بزنس مین کے ٹرک ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ایسے کرتے ہیں، اس شرط پہ ہم خرید و فروخت کر لیتے ہیں کہ ایک دن یہ کنواں میرا ہوگا، ایک دن یہ کنواں تیرا ہوگا. نہ میری ملکیت نہ تیری ملکیت، تیری بھی ملکیت ہے میری بھی ملکیت ہے، آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے. ایک دن تو کو استعمال کرے گا اور پانی بیچے گا. آپ تصور، چشم تصور میں ذرا یہ بات لائیے کہ غربت کے عالم ہو اور آپ کو پانی پینے کے لیے خرید کے استعمال کرنا پڑے تو کیسے سفر ہوگا. تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا جو مسلمانوں کو اس مصیبت سے آزادی دلائے گا میں محمد مصطفیٰ سے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور عثمان غنی جا کے سودا کرتے ہیں اور سودا کر کے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میں نے خرید لیا ہے، ایک دن میرا ہے ایک دن اس کا ہے، لیکن میں نے اللہ کے نام پہ جس دن میرا دن ہوگا سب کے لیے پانی میں نے مفت کر دیا ہے، میرا یہ اللہ کا سودا ہے. اور سید الانبیاء آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. دوستو یہ تھے ہمارے محمد مصطفیٰ کے صحابہ جنہوں نے ہمیں سیرت اور صورت کا درس دیا کہ تم دیکھے کوئی تو دیکھ کہے یہ سید الانبیاء کا امتی ہے. اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجئے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.